السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدنان نے خط کے آخری الفاظ پر نظر ڈالی اور اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ عائشہ اشفاق صاحب کی بیٹی نہیں ہے؟ یہ جملہ اس کی روح میں چبھتا چلا گیا۔ وہ بوڑھے شخص کی طرف مڑا جس کی آنکھوں میں پشیمانی تھی۔ عدنان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تو کیا عائشہ کو اس راز کا علم ہے؟ بوڑھے شخص نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، نہیں عدنان، عائشہ اس حقیقت سے ناواقف ہے۔ وہ تم سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور یہ حقیقت اس کی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے، لیکن تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا تم اس راز کو اپنے دل میں دفن کر کے اس کے ساتھ رہو گے یا اس سچائی کو سامنے لا کر اس سے ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ عدنان کا دل الجھن میں تھا۔ اگر وہ اس راز کو چھپاتا ہے تو ان کی محبت بچ سکتی ہے، مگر کیا وہ عائشہ کے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بول کر جی پائے گا؟ اور اگر وہ اسے بتاتا ہے تو کیا ان کی محبت اس حقیقت کے بوجھ تلے دب جائے گی؟ عدنان نے دھڑکتے دل کے ساتھ فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو عائشہ کو کبھی نہیں بتائے گا، مگر اسی لمحے عائشہ کا فون آیا۔ عدنان، تمہیں کچھ وقت مل سکتا ہے؟ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، آج کچھ خاص کہنا ہے۔ عائشہ کی آواز میں محبت اور معصومیت تھی، مگر عدنان کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ عدنان نے گہری سانس لی اور کہا، میں بھی تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں عائشہ۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، محبت کبھی جھوٹ پر قائم نہیں رہ سکتی، اور وہ اس حقیقت کا سامنا کرے گا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ دل شہر کنارے پر ایک چھوٹی سی گلی تھی جہاں سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر آج اس گلی میں کچھ اور ہی بات تھی۔ موسم کی پہلی بارش ہو رہی تھی اور ہوا میں ایک خوشبو تھی۔ گلی کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا چائے کا ڈھابا تھا جہاں لوگ بارش سے بچنے کے لیے رکے ہوئے تھے۔ اچانک ایک لمبی قامت والا پرکشش نوجوان ڈھابے کے قریب آیا۔ اس کا نام عدنان تھا۔ عدنان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، جیسے وہ کسی خاص شخص کی تلاش میں ہو۔ وہ چپ چاپ چائے کا آرڈر دینے کے بعد ایک کونے میں جا بیٹھا اور بارش کی بوندوں کو دیکھنے لگا۔ اس کا دل آج بے حد بے قرار تھا، جیسے کوئی خاص بات ہونے والی ہو۔ دوسری جانب گلی کے دوسرے سرے پر ایک لڑکی عائشہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ عائشہ ایک خوبصورت معصوم سی لڑکی تھی جس کی مسکراہٹ دلوں کو چھو لینے والی تھی۔ وہ بارش سے بھیگتی ہوئی بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ عدنان کی نظر جب پہلی بار عائشہ پر پڑی تو وہ ساکت رہ گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ عائشہ کی آنکھوں میں بھی ایک خاص معصومیت تھی جو عدنان کے دل کو چھو گئی۔ عدنان کے دل میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ وہ بار بار عائشہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کا وہ سالوں سے خواب دیکھ رہا تھا۔ عدنان نے عائشہ کو پہلی بار دیکھنے کے بعد دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کی۔ وہ اپنی چائے ختم کرنے کے باوجود ڈھابے میں بیٹھا رہا، بس اس امید میں کہ وہ لڑکی دوبارہ نظر آئے گی۔ دل میں ایک غیر معمولی کشش تھی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ عائشہ کو بھی عدنان کی نظریں محسوس ہوئی، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا۔ وہ ہمیشہ سے ایک سنجیدہ اور شرمیلی لڑکی رہی تھی، اس لیے اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے واپس گھر کے اندر چلی گئی، مگر دل میں ایک عجیب سی الجھن تھی، جیسے کوئی نیا احساس جنم لے رہا ہو۔ عدنان نے چند لمحے انتظار کیا، پھر چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور بے چینی بھی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ صرف ایک اتفاق تھا، مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ اگلے دن عدنان دوبارہ اسی گلی میں آیا۔ اس بار اس کا ارادہ پختہ تھا کہ وہ عائشہ سے بات کرے گا۔ اس نے گلی کے سرے پر کھڑے ہو کر انتظار کیا۔ دل میں بے شمار سوالات تھے،
اور امید تھی۔ عائشہ جو کہ روز کی طرح اپنے معمولات میں مصروف تھی، آج کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ اس کا دل بھی بار بار کل کے اس اجنبی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ آخر وہ کون تھا اور کیوں اس کی نظروں میں اتنی بے چینی تھی۔ عدنان نے ہمت کر کے عائشہ کے گھر کے قریب جا کر سلام کیا۔ عائشہ نے حیرانی سے اسے دیکھا اور جواب دیا، مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ عدنان نے مسکرا کر کہا، یہاں سے گزر رہا تھا اور کل آپ کو دیکھا تو بس دل چاہا کہ دوبارہ ملاقات ہو۔ عائشہ نے شرم سے نظریں جھکا لی، مگر دل میں ایک خوشی کا احساس تھا۔ عدنان کی باتوں میں ایک سچائی تھی جو اسے بہت پسند آئی۔ وہ کچھ کہے بغیر واپس گھر کے اندر چلی گئی، مگر اس کی مسکراہٹ نے عدنان کے دل میں امید کی ایک کرن روشن کر دی۔ عدنان کے دل میں ایک نئی روشنی جگمگا رہی تھی۔ اس نے عائشہ سے پہلی بار بات کی تھی اور اس کے بعد سے اس کا دل مسلسل عائشہ کے خیالوں میں گھیرا ہوا تھا۔ وہ بار بار اس لمحے کو یاد کرتا جب عائشہ نے شرماتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو معصومیت اور سچائی تھی، وہ عدنان کے دل پر نقش ہو چکی تھی۔ اگلے دن عدنان نے فیصلہ کیا کہ وہ عائشہ سے مزید بات کرے گا اور اس کی زندگی کا حصہ بننے کی کوشش کرے گا۔ وہ دوبارہ اسی گلی میں آیا، مگر آج اس کے دل میں کچھ زیادہ ہی اضطراب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف ایک اتفاق نہیں تھا، بلکہ قدرت نے اس کی زندگی میں عائشہ کو ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا تھا۔ جب عدنان گلی کے سرے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ عائشہ اپنے گھر کے سامنے باغیچے میں پودوں کو پانی دے رہی ہے۔ عائشہ کی یہ سادگی اور معصومیت عدنان کو اور بھی متاثر کر رہی تھی۔ اس نے ہمت جمع کی اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم، عدنان نے مسکرا کر سلام کیا۔ عائشہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی بالٹی تھی اور چہرے پر کچھ حیرانی کے آثار تھے۔ وعلیکم السلام، عائشہ نے مدم سی آواز میں جواب دیا۔ عدنان نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد کہا، آپ بہت خوبصورت پودے لگا رہی ہیں، آپ کو باغبانی کا شوق ہے؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جی بچپن سے ہی مجھے پھولوں اور پودوں سے بہت محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پودے دل کو سکون دیتے ہیں، اور میں واقعی اس سکون کو محسوس کرتی ہوں۔ عدنان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ سچ ہے، آپ کے پودوں کی طرح آپ کی باتیں بھی دل کو سکون دیتی ہیں۔ اس نے بات ختم کرتے ہی سوچا کہ شاید یہ بات زیادہ ہو گئی ہے، مگر عائشہ نے محض مسکرا کر اسے جواب دیا، آپ کا نام کیا ہے؟ عائشہ نے اچانک سوال کیا، جیسے اس کے دل میں بھی کچھ دلچسپی پیدا ہو گئی ہو۔ میرا نام عدنان ہے، اس نے جواب دیا، اور آپ؟ عائشہ، اس نے مختصر جواب دیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عدنان نے کہا، عائشہ، کیا آپ کو کبھی ایسا لگا ہے کہ کوئی شخص آپ کی زندگی میں خاص مقصد کے تحت آیا ہے؟ عائشہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا دل اچانک تیز دھڑکنے لگا۔ وہ اس سوال کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے الجھن میں پوچھا۔ عدنان نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر بولا، میرا مطلب ہے کہ کبھی کبھی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں وہ محض اتفاق نہیں ہوتے، بلکہ ان کی آمد کے پیچھے کوئی خاص مقصد ہوتا ہے۔ عائشہ نے اس کی بات پر غور کیا، پھر کہا، شاید، مگر میں اس بارے میں زیادہ نہیں سوچتی۔ میری زندگی کافی سادہ ہے اور میں نے کبھی ان چیزوں پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ عدنان نے محسوس کیا کہ عائشہ اب بھی اس سے تھوڑی دوری پر کھڑی ہے، مگر اس کی باتوں میں دلچسپی لے رہی ہے۔ اس نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہا، کبھی کبھی یہ سادگی ہی ہمارے دلوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے عدنان کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کی باتیں بہت گہری ہیں عدنان۔ عدنان نے دل ہی دل میں خوشی محسوس کی کہ عدنان نے محسوس کیا کہ عائشہ اب اسے دل سے قبول کرنے لگی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ رشتہ مضبوط ہو اور عائشہ کی زندگی کا حصہ بنے۔ عائشہ،
عدنان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ آپ کسی کو پہلی ملاقات میں ہی بہت خاص محسوس کریں؟ عائشہ نے اس کے سوال پر غور کیا اور پھر مدھم لہجے میں کہا، شاید، لیکن یہ احساس بہت نایاب ہوتا ہے۔ عدنان نے دل ہی دل میں کہا، یہ احساس نایاب ضرور ہے، مگر جب ہوتا ہے تو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عدنان نے محسوس کیا کہ عائشہ کی نظریں اس کے دل کی گہرائیوں کو چھو رہی ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ احساسات محض ایک اتفاق نہیں تھے، بلکہ ان کی تقدیر میں کچھ خاص لکھا ہوا تھا۔ اچانک عائشہ کی ماں نے اندر سے آواز دی، عائشہ چائے تیار ہے، اندر آ جاؤ۔ عائشہ نے عدنان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے جانا ہوگا عدنان۔ عدنان نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ضرور، مگر دوبارہ ملنے کا وعدہ کریں گی؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر قسمت نے چاہا تو ضرور ملیں گے۔ عدنان نے دل ہی دل میں خوشی محسوس کی اور کہا، تو پھر میں انتظار کروں گا۔ عائشہ نے سر ہلا کر اسے الوداع کہا اور اندر چلی گئی۔ عدنان وہیں کھڑا رہا، دل میں خوشی اور امید کے احساسات لیے ہوئے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رشتہ اب ایک نئے موڑ پر جا چکا ہے، اور اس کا دل بے صبری سے اس کے اگلے قدم کا منتظر تھا۔ عدنان نے اس دن کا اختتام ایک خوشگوار احساس کے ساتھ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ محبت کے یہ گہرے رنگ اب اس کی زندگی کو نکھارنے والے ہیں۔ عائشہ کی مسکراہٹ اور اس کی باتوں نے عدنان کے دل میں محبت کی ایک نئی دنیا بسا دی تھی، اور وہ اس دنیا کو مزید ایکسپلور کرنے کے لیے بے قرار تھا۔ دلوں میں محبت کے بیج بو دیے تھے۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کے درمیان کچھ خاص تھا، مگر ابھی تک دونوں نے ایک دوسرے سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ عدنان کا دل چاہتا تھا کہ وہ عائشہ سے اپنی محبت کا اظہار کرے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ایسا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ دوسری طرف عائشہ بھی اپنے دل میں ایک عجیب سی کشمکش محسوس کر رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ نیا احساس کیا ہے، اور کیا وہ واقعی عدنان کے لیے کچھ خاص محسوس کرنے لگی ہے۔ عدنان نے فیصلہ کیا کہ وہ عائشہ کے لیے کچھ خاص کرے گا، تاکہ اسے احساس دلایا جا سکے کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ اس نے ایک خوبصورت گلدستہ تیار کیا اور اگلے دن عائشہ کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ لیکن عائشہ کے گھر کے قریب پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص عائشہ کے دروازے پر کھڑا ہے۔ عدنان نے اپنے قدم روک لیے اور حیرانگی سے اس شخص کو دیکھنے لگا۔ وہ ایک وجیہ اور پرکشش نوجوان تھا، جو عائشہ کے گھر کے اندر جانے کی اجازت کا انتظار کر رہا تھا۔ عدنان کے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا، اور اس نے خود سے سوال کیا کہ آخر یہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ چند لمحوں کے بعد عائشہ دروازے پر آئی اور اس نوجوان کو خوش دلی سے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ عدنان یہ منظر دیکھ کر دل ہی دل میں پریشان ہو گیا۔ اس نے عائشہ کے لیے جو گلدستہ تیار کیا تھا، وہ اچانک بے معنی لگنے لگا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے واپس جانے لگا، مگر دل میں ایک الجھن تھی۔ اگلے دن عدنان کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں شک اور بے چینی نے جنم لے لیا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید عائشہ کی زندگی میں کوئی اور شخص ہے جس کا اس سے کوئی خاص رشتہ ہو۔ وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب محض اس کے دماغ کا وہم ہے، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اسی کشمکش میں عدنان نے ایک دوست سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا دوست ساجد ایک سمجھدار اور تجربہ کار شخص تھا، جس نے کئی بار عدنان کو مشکل حالات میں صحیح مشورہ دیا تھا۔ عدنان نے گہرا سانس لیا اور بولا، عائشہ، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کسی سے اس طرح محبت کروں گا، مگر میں آپ کو دیکھنے کے بعد، آپ سے بات کرنے کے بعد، مجھے احساس ہوا کہ میرے دل میں آپ کے لیے کچھ خاص ہے۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں عائشہ، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے دل کی بات کو سمجھیں۔ عائشہ نے عدنان کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عدنان اس سے اس طرح محبت کا اظہار کرے گا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، عدنان، یہ سب بہت اچانک ہے، میں نہیں جانتی کہ کیا کہوں۔ عدنان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا،
مجھے معلوم ہے کہ یہ سب کچھ اچانک ہوا ہے اور میں آپ کو مجبور نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے جذبات کو سمجھیں، اور اگر آپ بھی کچھ ایسا ہی محسوس کرتی ہیں تو مجھے بتائیں۔ عائشہ نے دل ہی دل میں بہت سی باتیں سوچی۔ وہ عدنان کے لیے جذبات رکھتی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی پیچیدگی پیدا ہو۔ عدنان نے عائشہ کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو وقت دینا چاہتا ہوں عائشہ، آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے، میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا، مگر بس اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ میرے دل کی بات کو سمجھیں گی۔ عائشہ نے عدنان کی بات پر سر ہلایا اور آہستہ سے کہا، مجھے تھوڑا وقت دیں عدنان، میں اپنے دل کی بات سمجھنے کی کوشش کروں گی۔ عدنان نے مسکرا کر کہا، بالکل، میں انتظار کروں گا۔ عدنان نے عائشہ کو الوداع کہا اور دل میں ایک نئی امید لیے وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا اور اب وہ عائشہ کے جواب کا انتظار کرے گا۔ اگلے کچھ دنوں میں عدنان اور عائشہ کے درمیان رابطہ برقرار رہا۔ وہ دونوں وقتاً فوقتاً ملتے رہے اور ایک دوسرے کو بہتر سمجھنے کی کوشش کرتے رہے۔ عدنان نے اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے عائشہ کے ساتھ ایک دوست کی طرح وقت گزارا، بغیر کسی دباؤ کے۔ عائشہ کے دل میں عدنان کے لیے احترام اور محبت کے جذبات بڑھنے لگے تھے، مگر وہ ابھی تک اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپے خوف کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ عدنان کی محبت کو قبول کرنا چاہتی تھی، مگر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ایک عجیب سی بے یقینی تھی۔ ایک دن عدنان نے عائشہ کو دوبارہ ملنے کی درخواست کی۔ اس بار وہ دونوں ایک کیفے میں ملے۔ عدنان نے محسوس کیا کہ عائشہ کے چہرے پر کچھ خاص ہے، جیسے وہ کوئی اہم فیصلہ کر چکی ہو۔ عائشہ نے عدنان کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، عدنان، میں نے اپنے دل کی سنی ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہاری محبت کو قبول کرتی ہوں۔ عدنان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے عائشہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، عائشہ، تم نے میری زندگی کو مکمل کر دیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے عدنان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، عدنان، میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ عدنان اور عائشہ کی محبت نے ایک نیا موڑ لے لیا تھا۔ ان کے دلوں کے درمیان کی ساری دوریاں ختم ہو چکی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر وقف ہو چکے تھے۔ محبت کی اس امتحان میں کامیاب ہو کر وہ دونوں زندگی کے سفر پر ساتھ ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے۔ عدنان اور عائشہ نے اپنی محبت کا اعتراف کیا اور اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے حوالے کر دیا۔ وہ دونوں اس نئے سفر پر خوشی سے آگے بڑھنے کے لیے تیار تھے، مگر انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی محبت کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ عدنان اور عائشہ نے اپنی محبت کے بارے میں اپنے خاندان والوں کو بتانے کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں کو یقین تھا کہ ان کے گھر والے ان کے رشتے کو قبول کریں گے، مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ حقیقت ان کے تصور سے کتنی مختلف ہو سکتی ہے۔ عدنان کے والد حاجی صاحب ایک سخت مزاج اور روایتی خیالات کے حامل شخص تھے۔ وہ اپنے خاندان کی عزت اور روایات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ جب عدنان نے اپنے والد سے عائشہ کے بارے میں بات کی اور اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو حاجی صاحب کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے۔ عدنان، تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم اپنی پسند سے شادی کرنے کا فیصلہ کرو؟ حاجی صاحب نے غصے سے کہا، ہم نے ہمیشہ اپنے خاندان کی روایات کو اہمیت دی ہے اور تم نے اس بات کا خیال بھی نہیں رکھا۔ عدنان نے اپنے والد کے سامنے سر جھکا کر کہا، ابا جان، میں عائشہ سے سچی محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حاجی صاحب نے غصے سے کہا، یہ محبت کا کھیل ہمارے خاندان میں نہیں چلتا عدنان، تمہیں وہی کرنا ہوگا جو ہم کہیں گے۔ ہم نے تمہارے لیے پہلے ہی ایک لڑکی کا انتخاب کیا ہوا ہے اور تم اسی سے شادی کرو گے۔ عدنان نے حیرانگی اور دکھ سے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد کے لیے روایات بہت اہم ہیں، مگر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس قدر سخت رویہ اختیار کریں گے۔ اسی دوران عائشہ نے بھی اپنے والدین کو عدنان کے بارے میں بتایا۔
عائشہ کے والد اشفاق صاحب ایک نہایت عزت دار اور خوددار شخص تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ بہترین کا خواب دیکھا تھا۔ جب عائشہ نے انہیں اپنی محبت کے بارے میں بتایا تو ان کے چہرے پر بھی ناراضگی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ عائشہ، تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم کسی اجنبی سے محبت کرو اور ہمیں بتائے بغیر یہ فیصلہ کر لو؟ اشفاق صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ عدنان نے یہ سن کر دل میں درد محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والدین کے لیے عزت اور روایات سب سے بڑھ کر ہیں، مگر وہ عائشہ کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح جب عائشہ نے اپنے والدین سے دوبارہ بات کی تو اشفاق صاحب کا غصہ بھی عروج پر پہنچ گیا۔ عائشہ، تمہیں ہماری عزت کی پرواہ نہیں؟ اگر تم نے دوبارہ عدنان کا نام لیا تو ہم تمہیں اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ عائشہ نے اپنے والدین کی بات سن کر دل میں ایک عجیب سا خوف محسوس کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے والدین اسے کبھی معاف نہیں کریں گے اگر وہ عدنان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ان تمام دباؤ اور کشمکش کے باوجود عدنان اور عائشہ نے ایک دوسرے سے ملنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کر سکیں۔ جب وہ دونوں ملے تو دونوں کے دل میں خوف اور بے یقینی تھی۔ عدنان نے عائشہ سے کہا، عائشہ، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، مگر میں اپنے خاندان کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم دونوں کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو ہم اپنے خاندانوں کے خلاف جا کر شادی کر دیں یا پھر اپنی محبت کو قربان کر دیں۔ عائشہ نے عدنان کی بات سن کر آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ عدنان، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، مگر میں اپنے والدین کی ناراضگی مول لینا نہیں چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے خاندانوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے۔ عدنان نے سر جھکا کر کہا، شاید یہی ہماری قسمت میں لکھا تھا عائشہ۔ شاید ہمیں اپنی محبت کو قربان کرنا ہوگا تاکہ ہمارے خاندانوں کی عزت اور سکون برقرار رہ سکے۔ عائشہ نے عدنان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر یہ ہماری قسمت ہے تو ہمیں اسے قبول کرنا ہوگا، مگر میں ہمیشہ تمہیں اپنے دل میں بسائے رکھوں گی عدنان۔ عدنان نے عائشہ کا ہاتھ تھام کر کہا، میں بھی تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا عائشہ، تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت یاد ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور دل میں بے پناہ درد اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے کا فیصلہ کیا۔ عدنان اور عائشہ کے درمیان جدائی کا فیصلہ ان دونوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ دونوں اپنے دلوں میں محبت کے دیے جلائے ہوئے تھے، مگر خاندانوں کی عزت اور روایات کی دیوار نے انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا تھا۔ عدنان نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا تاکہ وہ اپنے دل کے درد کو بھلا سکے، جبکہ عائشہ نے اپنی زندگی کو والدین کی مرضی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی، مگر دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے۔ ایک دن عدنان اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا۔ پیغام میں صرف ایک مختصر سی بات لکھی تھی، اگر تم عائشہ کو کھونا نہیں چاہتے تو کل رات 8 بجے پرانی مسجد کے پیچھے والے قبرستان میں آ جاؤ۔ عدنان کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ پیغام کو دوبارہ پڑھتا رہا، مگر اس میں کوئی اور تفصیل نہیں تھی۔ وہ الجھن میں پڑ گیا کہ آخر یہ پیغام کس نے بھیجا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ کیا یہ کوئی مذاق تھا یا کوئی سازش؟ مگر پیغام کے آخری الفاظ عائشہ کو کھونا نہیں چاہتے نے اس کے دل میں ایک عجیب سے بے چینی پیدا کر دی۔ عدنان نے فیصلہ کیا کہ وہ کل رات ضرور اس جگہ جائے گا، چاہے اس کے پیچھے جو بھی مقصد ہو۔ وہ اپنے دل میں امید کی ایک کرن محسوس کر رہا تھا کہ شاید اس پیغام میں کوئی ایسا راز چھپا ہو جو اس کی اور عائشہ کی محبت کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اگلے دن کا انتظار عدنان کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اس کے دل میں مختلف خیالات اور خدشات اٹھ رہے تھے، مگر اس نے اپنے ارادے کو مضبوط رکھا اور مقررہ وقت پر قبرستان کی طرف روانہ ہوا۔ رات کا وقت تھا اور قبرستان میں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عدنان نے گاڑی قبرستان کے باہر روکی اور اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور وہ ہر آواز پر چونک رہا تھا۔ اس کے ذہن میں مختلف سوالات گردش کر رہے تھے۔ یہ جگہ اتنی سنسان اور خوفناک کیوں ہے؟ اور کیا واقعی یہاں کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے؟ عدنان کا دل ہنستا ہوا
ان کی عین سامنے راز فاش ہو جاتے ہوئے اس نے خط گرانے کے پہلے ہی ان تاریخی حقائق کو حقیقت مان لیا۔ اس کا دل دک دک کرتا رہ گیا جب اس اجنبی کے پاس گئے اور سر جھکا کر کہنے لگے، شکریہ، آپ نے میری زندگی بچا لی۔ اجنبی شخص نے مسکرا کر جواب دیا، تمہاری خوش آمدید عدنان، یہ صرف حقیقت کا راستہ ہے جو تمہیں آپ کے حق میں لے آیا۔ عدنان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اجنبی سے پوچھا۔ اجنبی نے دھیمی آواز میں کہا، یہ سچ ہے عدنان۔ عائشہ کے والدین نے اس سچائی کو چھپانے کے لیے تم دونوں کو جدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ راز تمہارے خاندانوں کے سامنے نہ آ جائے اور ان کی عزت داغدار ہو جائے۔ عدنان کو ایسا لگا جیسے اس کی دنیا ہل کر رہ گئی ہو۔ اس نے کبھی بھی اس قسم کی حقیقت کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں سوالات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ اور تم نے مجھے یہ سب کیوں بتایا؟ عدنان نے پوچھا۔ اجنبی شخص نے نقاب ہٹاتے ہوئے کہا، کیونکہ میں اس حقیقت سے خود بھی متاثر ہوں۔ میں وہی شخص ہوں جس کے ساتھ عائشہ کی ماں کا رشتہ تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری محبت ان جھوٹے رشتوں کی نظر ہو جائے۔ عدنان نے اجنبی کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا جس کے چہرے پر افسردگی اور پشیمانی کے آثار نمایاں تھے۔ تو اب میں کیا کروں؟ عدنان نے بے بسی سے پوچھا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہوگا عدنان۔ یا تو تم اس حقیقت کو قبول کر کے اپنی محبت کو بچا سکتے ہو، یا پھر اس راز کو دفن کر کے اپنے خاندان کی عزت کو محفوظ رکھ سکتے ہو۔ عدنان کا دل ایک دوراہے پر کھڑا تھا۔ ایک طرف اس کی محبت اور دوسری طرف خاندان کی عزت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا فیصلہ صرف اس کی زندگی کو نہیں بلکہ عائشہ کی زندگی کو بھی متاثر کرے گا۔ عدنان کے سامنے ایک نیا امتحان کھڑا تھا۔ وہ حقیقت جو اسے اچانک معلوم ہوئی اس کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دینے والی تھی۔ عائشہ کا ماضی جس کا انکشاف اس بوڑھے شخص نے کیا تھا، عدنان کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا۔ اس کے سامنے دو راستے تھے، ایک طرف عائشہ سے اس کی محبت تھی اور دوسری طرف اس کے خاندان کی عزت اور روایات۔ عدنان قبرستان سے نکل کر گھر واپس آیا، مگر اس کا دل و دماغ پرسکون نہ ہو سکا۔ وہ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، اپنے فیصلے کے بارے میں سوچتا رہا۔ کیا وہ عائشہ کو اس کے ماضی کی بنیاد پر چھوڑ دے یا وہ اس محبت کو نبھائے جس کی وہ قسم کھا چکا تھا؟ یہ سوالات اس کے دل و دماغ میں گونجتے رہے۔ اگلی صبح عدنان نے عائشہ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے دل میں خوف تھا کہ عائشہ کو اس راز کے بارے میں کیسے بتائے گا، مگر وہ جانتا تھا کہ سچائی کو چھپانا ان دونوں کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ جب عدنان عائشہ کے گھر پہنچا تو اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور چند لمحوں بعد عائشہ نے دروازہ کھولا۔ عائشہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، مگر عدنان کے چہرے کی سنجیدگی نے اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی۔ عدنان، کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ عائشہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ عدنان نے گہری سانس لی اور عائشہ کو اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، عائشہ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ دونوں کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ عدنان نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر بولا، عائشہ، کل رات مجھے ایک عجیب پیغام ملا اور میں اس پیغام کے بارے میں جاننے کے لیے قبرستان گیا۔ وہاں مجھے ایک شخص ملا اور اس نے مجھے ایک ایسی حقیقت بتائی جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عائشہ نے حیرت سے عدنان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کس حقیقت کی بات کر رہے ہو؟ عدنان نے دھیرے سے کہا، عائشہ، اس شخص نے بتایا کہ تمہاری ماں کا ماضی میں کسی اور کے ساتھ تعلق تھا اور تم اشفاق صاحب کی بیٹی نہیں ہو۔ یہ سن کر عائشہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ بے یقینی کے عالم میں عدنان کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سب جھوٹ ہے عدنان۔ میرے والدین نے مجھے کبھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ عدنان نے نرمی سے کہا، عائشہ، مجھے معلوم ہے کہ یہ سننا تمہارے لیے بہت مشکل ہے، مگر اس شخص کے پاس کچھ ثبوت تھے۔ میں بھی یہ سب سن کر حیران رہ گیا تھا، مگر ہمیں اس حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ عدنان اور عائشہ نے سچائی کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے خاندانوں کو سب کچھ بتانے کا ارادہ کیا۔
عدنان نے پہلے اپنے والدین سے بات کی، مگر حاجی صاحب نے یہ حقیقت جان کر شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے عدنان کو رشتہ ختم کرنے کا حکم دیا، مگر عدنان نے عائشہ کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ حاجی صاحب نے غصے میں عدنان کو خاندان سے نکال دینے کی دھمکی دی، مگر عدنان اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ دوسری جانب عائشہ نے بھی اپنے والدین کو سچائی بتائی، مگر اشفاق صاحب کا رد عمل بھی ویسا ہی تھا۔ انہوں نے عائشہ کو عدنان سے شادی کرنے پر خاندان سے نکالنے کی دھمکی دی۔ عائشہ نے اپنے والدین کے سامنے اپنی محبت کا دفاع کیا، مگر وہ اسے قبول نہیں کر پائے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سہارا دینے کا عزم کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے، جہاں وہ سچائی اور محبت کے ساتھ رہ سکیں گے۔ عدنان اور عائشہ نے سچائی کا سامنا کیا، مگر ان کے والدین نے ان کی محبت کو قبول نہیں کیا۔ اب وہ دونوں اپنے پیار کے لیے ایک نئے سفر پر نکل چکے ہیں۔ خاندانوں کی مخالفت کے باوجود ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے سامنے بے شمار مشکلات ہوں گی، مگر وہ اپنی محبت کی طاقت پر یقین رکھتے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور کبھی ایک دوسرے کو چھوڑیں گے نہیں۔ عدنان نے عائشہ کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا۔ یہ گھر اگرچہ بہت بڑا نہیں تھا، مگر اس میں محبت اور سکون کا بسیرا تھا۔ دونوں نے مل کر اس گھر کو سجایا، اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دیا اور اپنی محبت کو ایک نئے سفر پر گامزن کیا۔ ایک دن عدنان نے عائشہ کے لیے ایک خاص سرپرائز کا منصوبہ بنایا۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ کو پھولوں سے بے حد محبت ہے، اس لیے اس نے گھر کے باغیچے کو رنگ برنگے پھولوں سے سجا دیا۔ جب عائشہ کام سے واپس آئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پورا باغیچہ خوشبو اور رنگوں سے بھرپور تھا۔ عدنان نے مسکراتے ہوئے کہا، عائشہ یہ سب تمہارے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی اسی طرح خوشبو اور محبت سے مہکتی رہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے عدنان کو گلے لگاتے ہوئے کہا، عدنان، تم نے میری زندگی کو مکمل کر دیا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری محبت اتنی خوبصورت ہوگی۔ عدنان نے عائشہ کے چہرے پر پیار بھری نظر ڈالتے ہوئے کہا، ہماری محبت کا یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ شام کو عدنان نے عائشہ کے لیے ایک خاص ڈنر کا انتظام کیا۔ اس نے موم بتیوں کی روشنی میں ایک خوبصورت میز سجائی، جہاں پر دونوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ موم بتیوں کی روشنی میں عائشہ کا چہرہ چمک رہا تھا اور عدنان کے دل میں اس کے لیے محبت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ عدنان نے عائشہ کا ہاتھ تھام کر کہا، عائشہ، میں تمہارے ساتھ یہ ساری زندگی اسی طرح گزارنا چاہتا ہوں، محبت اور سکون کے ساتھ۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ہر لمحے کو جئیں اور ہر خوشی کو بانٹیں۔ عائشہ نے عدنان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، عدنان، تم میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہو۔ میں نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے اور میں جانتی ہوں کہ ہم دونوں مل کر ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عدنان نے ایک چھوٹا سا باکس نکالا جس میں ایک خوبصورت انگوٹھی تھی۔ اس نے عائشہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کہا، عائشہ، میں جانتا ہوں کہ ہم نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک بار پھر سے ایک نئے عہد کے ساتھ اپنے سفر کو آگے بڑھائیں۔ کیا تم ہمیشہ کے لیے میری زندگی کا حصہ بنو گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور اس نے عدنان کی پیشکش قبول کرتے ہوئے کہا، ہاں عدنان، میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ہوں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔